بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم یہاں پر ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، وہ ہے طہارت، یعنی کہ ہماری صفائی ستھرائی تو ہے ہی ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کیسے پاک صاف کرنا ہے۔ ہم بظاہر صفائی کر لیتے ہیں لیکن سم ٹائمز ہم پاک نہیں ہو پاتے ہیں، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ انفیکٹ میں نے اپنے ارد گرد کے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ان سے سنا ہے، انہیں مکمل طور پہ طہارت کا علم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر زیادہ لوگ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے، اسلام سے بہت زیادہ دور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں نہیں پتہ کہ صرف بظاہر صفائی ستھرائی ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کو طہارت اور اسلام کی شرائط کے مطابق ہی صاف ستھرا اور پاک صاف ہونا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ نو ڈاؤٹ جو ہے اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ ہمیں طہارت اور پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے۔ جہاں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری بظاہر صفائی ستھرائی، بلکہ اس سے یہ مراد ہے ہماری مکمل طور پر جسمانی صفائی ستھرائی، ہماری طہارت، ہماری پاکیزگی، ہر چیز ہی جو ہے اس میں آ جاتی ہے۔ تو صرف آپ کا بظاہر صاف ستھرا ہونا، اچھے کپڑے پہن لینا، پرفیومز لگا لینا، یہ ہی میٹر نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کی مکمل صفائی میٹر کرتی ہے، کیونکہ آپ نے عبادات کرنی ہوتی ہے، نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ باقی عبادت کی ہم بات نہیں کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم نماز تو ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ فرض ہے اور فرض عبادت ہے وہ ہمارے لیے۔ تو اس سے پہلے بھی ہمیں صاف ستھرا ہونا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنی کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے دیکھیں پہلے وقتوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، تو تب کے لوگ بھی بہت ہی زیادہ صفائی ستھرائی پسند تھے، طہارت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ قبا کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی زیادہ نماز کے لیے طہارت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن پاک میں بھی اس طرح تعریف بیان فرمائی ہے۔ مسجد قبا میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ تو اگر وہ لوگ صفائی پسند نہ ہوتے یا صفائی کا اہتمام نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کرتے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اگر ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پسندیدہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بہت صفائی پسند تھے، بہت ہی زیادہ صفائی ستھرائی کا، طہارت کا اہتمام کرتے تھے، لیکن پھر بھی جب ان پر دوسری وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی یہ ہدایت دی، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اے نبی اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ یہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے طہارت اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے خدا نخواستہ حکم نہ دیتے ان کو۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طہارت کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اگر ہماری جگہ صاف ستھری ہے، ہم خود صاف ستھرے ہیں، ایک ہر چیز بالکل مینیج ہے، تو اس بعد میں بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ادروائز ایک ذہنی کوفت ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر ارد گرد جو ہے غلاظت ہو یا گند بکھرا ہوا ہو یا آپ خود صاف ستھرے نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے آپ کی صفائی ستھرائی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ اپنی عبادات کو بہت اچھے سے ادا کر سکیں، نہ کہ آپ جو ہے ذہنی تناؤ کا شکار رہیں، کہ آپ کو عجیب سی کوفت ہو، انزائٹی فیل ہونا سٹارٹ ہو جائے اور عجیب سی سینیریو کریٹ ہو۔ اس طرح آپ اپنی عبادت کو جو ہے بالکل بھی پراپرلی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار جو ہے ایک صحابی جو تھے وہ جو ہے بہت ہی عجیب میلک چہرے اور بوسیدہ کپڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو انہوں نے ان سے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرے پاس تو بہت زیادہ مال ہے، مطلب اونٹ ہیں، گھوڑے، بکریاں، غلام، سب کچھ ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی یہاں سے بھی یہی مراد ہے کہ جو ہے ہمارا رہنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے ہر لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ظہور ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم صاف ستھرے نہیں رہتے یا ہمارے پاس سہولیات ہونے کے باوجود ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے ناشکری ہے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی نعمت دے، ہمیں اس کا لازمی طور پہ خود بھی استعمال کرنا چاہیے اور دوسروں
کو بھی بتانا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی اس نعمت سے نوازنا چاہیے اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں شکر تو لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ بہترین رکھا ہوا ہے، تو کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری ناشکری میں ہی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت ہی زیادہ طہارت اور پاکیزگی کا دھیان رکھتے ہوتے تھے۔ جب بھی انہوں نے کسی بھی سفر پر جانا ہوتا تھا تو تیل، کنگھی، سرما، مسواک وغیرہ سب کچھ اپنے ساتھ رکھ کے لے کے جاتے تاکہ کسی بھی طرح سے ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سو کر اٹھتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا کرتے، جب بھی باہر سے گھر تشریف لے کے آتے تو بھی مسواک کرتے، حتیٰ کہ جو ہے ان کی جو ہے آخری ان کے حیات طیبہ کا جو آخری عمل تھا وہ بھی مسواک کرنا ہی تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خود کی صفائی ستھرائی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو اس کا ثواب ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں لوگ، چاہے ہم جابینز ہیں، گھر رہتے ہیں، جس طرح سے بھی رہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں ان کو کراہت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سے خدا نخواستہ پسینے کی بدبو آ رہی ہے یا منہ سے اسمیل آ رہی ہے، یا آپ صاف ستھرے نہیں ہیں، آپ نے اچھے کپڑے صاف ستھرے نہیں پہنے ہوئے، تو اگلا بندہ بھی کراہت محسوس کرے گا، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اب اچھے کپڑے پہننے یا صاف ستھرے رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بساط سے بڑھ کے بہت ہائی فائی جو ہے کپڑے خرید لائیں، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس قدر نوازا ہوا ہے آپ اسی میں رہتے ہوئے صاف ستھرا رہیں۔ آپ جو ہے غسل کریں، جس طرح گرمیاں چل رہی ہیں، عجیب سا موسم ہے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ ڈیلی شاور لیں، کپڑے چینج کریں۔ یہ نہیں ہے کہ 3 4 دن وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسمیل آ رہی ہے، یا کچن میں کام کر کے آ رہے ہیں تو بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے تو آپ اسی میں 2 دن انہیں کپڑوں میں گزار دیں، نہیں، اس سے ساتھ والے رہنے والے انسان کو کراہت ہوگی۔ خواہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں شادی شدہ ہیں، گھر میں آپ کے بہن بھائی ہیں، گھر میں اچانک کوئی مہمان آتا ہے تو آپ سے جب گلے ملتا ہے تو اس کو جب بدبو آتی ہے تو وہ آپ کو نہ بتا سکتا ہے نہ کچھ اور، بلکہ وہ آپ سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ خود بھی صاف ستھرے رہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ وہ صاف ستھرا رہیں۔ اور اگر ہم اسی طرح دیکھیں تو بہت سی روایات میں آتا ہے طہارت پہ زور دیا گیا ہے، ہماری صفائی ستھرائی پہ زور دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اور اسے جو ہے وہ مسلم نے روایت کیا تھا اس حدیث کو۔ تو یہاں سے بھی ظاہر ہے کہ طہارت کے بغیر جو ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر جو ہے آپ پہ کسی بھی طرح کا غسل واجب ہے تو وہ غسل کر کے آپ نے خود کو پاک کرنا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ پہ غسل واجب ہے اور پھر بھی آپ نماز ادا کرنے چلے گئے ہیں تو آپ کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ جو ہے نجاست کو خود سے دور کرتے ہوئے یا کسی بھی طرح سے آپ پہ چھینٹے وغیرہ آ جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کے چھینٹے آتے ہیں، تو جو ہے آپ پہلے خود کو پاک صاف کریں گے تو ہی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی، ورنہ آپ کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری نماز ادا کرنے کی یا کسی بھی عبادت کی پہلی شرط ہے طہارت، یعنی پاکیزگی اور ہماری صفائی ستھرائی۔ تو اس طرح آپ صاف ستھرے نہیں ہوں گی تو آپ کی صفائی ستھرائی بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم ایک لحاظ سے دیکھیں تو گھر میں جن عورتوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ انہیں پراپر جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں سکھاتی ہیں، اس چیز کا دھیان نہیں رکھتی، تو یا جو جن کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ ماؤں کے اوپر پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، تو مائیں جو ہیں وہ خود کو صاف ستھرا نہیں رکھتی، تو وہ اس چیز کا دھیان نہیں رکھتی، بلکہ انہیں فوراً سے چاہیے کہ اپنے لباس کو چینج کریں، خود کو جو ہے اس نجاست سے جو ہے وہ پاک کریں، وہ نہیں کرتی ہیں۔ تو اگر ہم کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کر رہے ہیں، چاہے آپ کے کپڑے خشک ہو چکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کام کرتے ہوئے آپ کے گیلے ہاتھ اس جگہ پر لگیں، اس کپڑے کے اوپر لگیں یا آپ کی قمیض کے اس جگہ پر لگیں، تو وہ بہت ہی عجیب سی جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ وہ چیز لگ جائے گی، ناپاکی ہو جائے گی، لیکن اس چیز کا ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے جیسے ہی آپ کے اوپر کوئی بھی جس بھی طرح کی نجاست آتی ہے تو آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے۔
फ़ौरन से कपड़े चेंज करने। चलें पहले वक़्तों में होता था कि इतनी सहूलियत नहीं होती थी। अब तो 2 मिनट लगते हैं कि आप जो है अपने कपड़ों को पानी से धोएँ और वापस फैला दें। लाज़िम नहीं है कि जो है मतलब इस तरह पहले वक़्तों में था कि पानी नहीं है या आपके पास कोई उसको नजाकत को दूर करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो आपके पास दरकार नहीं है। अब जितने टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास उतनी ही सहूलियत हैं, आप 2 मिनट में हर चीज़ ही कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपकी नीयत पे, ये आप फ़ौरन से खुद से उस चीज़ को दूर करते हैं या नहीं करते हैं, या बल्कि आप जो है थोड़ा लेज़ी बन के बैठ जाते हैं कि इट्स ओके। तो आपको ऐसे नहीं होना चाहिए। या हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो यूरिन पास करते हैं, तो वो छींटे पड़े हुए होते हैं, तो उसका ध्यान रखना है, आपने बच्चों को सिखाना है कि इस तरह छींटे नहीं होने चाहिए। इवन दैट ये हदीस में भी आता है कि बहुत से जो है लोग जो हैं पेशाब की वजह से जो है वो जहन्नुम में होंगे। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में ज़्यादातर अज़ा पेशाब के मामले में होता है, लिहाजा इससे एहतियात करो। तो इससे भी यही ज़ाहिर है कि जो है अब जब भी यूरिन पास करते हैं तो उसके छींटे हमारे पाँचों पे लग जाते हैं या पाँव पे पड़ जाते हैं, तो हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते या हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। तो आपने अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी है। यहाँ ज़ाहिर बात है, चीज़ें बच्चों को सिखाने में टाइम लगता है, या कभी-कभी गुस्सा आता है या चिड़चिड़ापन आ जाता है माँओं में। लेकिन आपने अपने इस आदत को ख़त्म करना है, अपने बच्चों को चीज़ें सिखानी है, क्योंकि इस तरह आपको भी, क्योंकि आप भी कि रोज़े क़यामत जवाबदेह है कि आपने अपने बच्चों को क्या चीज़ सिखाई थी और क्या चीज़ नहीं सिखाई थी। तो सबसे पहले तो आपने खुद इन चीज़ों पे अमल करना है, साथ-साथ अपने बच्चों को भी आदतें डालनी हैं। और जो लड़कियां अभी अनमैरिड हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब अगली ज़िंदगी में वो शादीशुदा होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो उन्होंने अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है, ताकि जो है गुनाह से वो खुद भी बच सकें और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को भी गुनाह से बचा सकें। अगर हम एक और हदीस को देखें तो वहाँ पे भी है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत नमाज की कुंजी है, नमाज की इब्तिदा तकबीर और इख्तिताम सलाम फेरना है। और इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो यहाँ से भी ये चीज़ ज़ाहिर है कि हमारी जो है तहारत कितनी ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और हर चीज़ जो है वो तहारत पे ही बेस करती है। जब जो है अगर कोई नया-नया दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, तो सबसे पहले उसे गुस्ल का ही हुक्म दिया जाता है कि वो पहले गुस्ल करेगा, तहारत करेगा, खुद को पाक करेगा, फिर वो जो है कलमा शहादत पढ़ेगा और दायरा इस्लाम में जो है वो दाखिल होगा। तो तहारत हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो आपने ये हर वक़्त ध्यान रखना है कि जो है आप पाक साफ़ रहें, अपने बच्चों को पाक साफ़ रहने की आदत डालें, और ताकि आपकी इबादत जो है वो मज़ीद खुशू-खुदू से अदा कर सकें। और जो है आपने अपनी नमाज़ों को बेहतरीन बनाना है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है, ताकि आप दुनिया और आखिरत दोनों में दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाबियाँ हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।